جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان. آج کے ولاگ میں ہم 5 امپورٹنٹ نیوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ کس حد تک اہمیت رکھتی ہیں خبریں. پہلے نمبر پر تو ہم بات کریں گے ڈکی بھائی کی، جو جوئے کی ایپس کے اشتہارات کے حوالے سے ان پر جو مقدمہ چل رہا ہے. دوسری ہم بات کریں گے پاکستان نے جو انڈر-19 ایشیا کرکٹ کپ جیتا ہے. تیسرے نمبر پر بات کریں گے کہ ایران پر کیا ایک مرتبہ پھر حملہ ہونے والا ہے. چوتھے نمبر پر جو پاکستان میں سندھ کے اندر ڈاکو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے. اور پانچویں نمبر پر ایک میڈیا ٹائکون جو پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں لیکن ان دنوں پریشانی کا شکار ہیں اور انہیں سزا ہونے کا امکان ہے، اور پہلے سے ہی وہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے حوالے سے. ڈکی بھائی کے اگرچہ اچھے خاصے فالوور ہیں اور کچھ عرصے سے وہ ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ خبروں کی زد میں ہیں. ابھی پچھلے دنوں ان پہ ایک مقدمہ قائم ہوا تھا اور جس میں وہ تقریباً 3.5 مہینے جیل میں رہے. جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے اپنے جو معاملات ہیں وہ پوری طرح لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آئے اور وہ مقدمہ چل رہا ہے. ابھی ان کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا دسمبر کے اواخر میں، تقریباً 20 دسمبر کو. ان پر فرض جرم تو عائد نہیں ہو سکی اور وہ عدالت میں حاضر ہوئے. ان کی اہلیہ بھی عدالت میں حاضر تھی اور NCCI نے ملزمان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا ہوا ہے. اب وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی. ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور جن لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ قابل مذمت بھی ہیں اور انہیں سزا ملنی چاہیے. اور FIA کے اور یہ NCCI کے جو افسران ہیں اور چاہے پولیس والے ہوں پاکستان میں، یہ سب رشوت بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے خلاف جعلی مقدمات بھی بناتے ہیں. ہائر اتھارٹیز کو ان کے خلاف سخت ترین اقدامات ضرور کرنے چاہیے. بات رہی ڈکی بھائی کی کہ وہ ایسا کیا کنٹینٹ دیتے ہیں کہ 4 سے 5 ملین ان کی پہلے لوگوں نے انہیں سبسکرائب کیا ہوا تھا، اب غالباً 9-10 ملین کے قریب ہیں. میں نے تو ابھی کبھی ان کی ویڈیو نہیں دیکھی لیکن 2-3 کچھ ویڈیو بھی پچھلے دنوں نظر سے گزری. میں تو حیران ہوں کہ کون لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس سے کیا وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور انہیں کیا حاصل ہوتا ہے. وہ اوٹ پٹانگ سی حرکتیں اپنی فیملی کے ساتھ، وائف کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے گھر. اگرچہ انہوں نے اس اوٹ پٹانگ سی ویڈیو سے بہت پیسہ کمایا اور یوٹیوب نے انہیں بہت پیسہ دیا کیونکہ ان کے سبسکرائبر کافی ہیں، لیکن میں یہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا وقت اس طرح ضائع نہ کریں. کسی بھی، صرف یوٹیوبر ان کی ڈکی بھائی کی بات نہیں ہے، ایسی چیزیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی بے مقصد چیزیں دیکھ کے آپ کو کیا ملے گا. کچھ با مقصد چیزیں دیکھیں، کچھ چیزیں سیکھیں، لرن کریں، کچھ پڑھیں، مذہب کو سمجھیں، تاریخ سے کچھ سبق حاصل کریں. کچھ پڑھنے کے لیے بے شمار چیزیں اور ہیں، وہ پڑھیں. بے شک سوشل میڈیا پہ بھی یہ سب چیزیں دستیاب ہیں. میں حیران ہوں کہ لوگ ایسے ایسے ولاگرز کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو، ان کی فیملی کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. کوئی سمجھداری کی چیزیں ہوں تو انسان ان کو دیکھے. بہرحال یہ تو لوگوں کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان پہ فرض جرم کب عائد ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پیسہ تو نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت کمایا، لیکن اتنا پیسہ کمانے کے باوجود انسان اگر لالچ میں پڑ جائے اور ان بیٹنگ ایپس پہ
وہ پیسہ لے. بتایا جاتا ہے کہ ایک ایڈ پہ 10 سے 20 ہزار ڈالر کی بھی آفر ہوتی ہے، اور یہ لوگ ایڈ لگاتے ہیں. ان جوئے کی ایپس میں ہمارے کئی سابق کرکٹر بھی ملوث ہیں، بڑے فاسٹ بالر، پاکستان کے سابق کپتان. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سندھ میں جو ڈاکو ہیں وہ ایک عرصے سے لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے. وہاں ابھی ایک ریلی نکلی ہے لاڑکانہ میں. اس ریلی کے جو شرکا ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو یہ ڈاکو ہیں ان کے پاس نیٹو کے ہتھیار آ چکے ہیں. یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے. اس کی حکام کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آیا اور ان لوگوں کی پشت پناہی کون کرتا ہے. تو ریلی میں بھی یہ الزام لگایا گیا کہ ان کی پشت پناہی سندھ کے بااثر وڈیرے، جاگیردار، زمیندار، سیاستدان اور بعض دوسری طاقتور ادارے ان کے پیچھے ہوتے ہیں. اور سارا کھیل ظاہر ہے پیسے کا ہے، تعلقات کا ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جی ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہو سکتا ہے. اور امریکہ کے مطابق کہ اسرائیل کا یہ خدشہ ہے کہ ایران شاید بڑی تیزی سے بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے. اس کا پروگرام بڑی تیزی سے جاری ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسرائیل خاص طور پر. اور اسرائیل ممکن ہے حالات، وقت، موسم اور امریکہ کی اجازت کے بعد ایک یہ پھر اسٹیپ لے سکتا ہے جس سے خطے میں پھر پریشانی اور نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پاکستان کی انڈر-19 کرکٹ ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو فائنل میں شکست دی اور پاکستان نے بہت عمدہ بیٹنگ کی اور بہت اچھے سکور بنائے. اس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا سمیر کی. سمیر جو ہے ایک بہت ہی زبردست پلیئر ہے، ملتان سے اس کا تعلق ہے. اس نے 113 بالز پہ 173 رنز بنائے، ایک بہت بڑا سکور ہے. انہیں پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کا بھی اعزاز دیا گیا. تو صوبائی حکومت نے بھی فی کھلاڑی 50 لاکھ اور محسن نقوی صاحب نے جو کہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، اس جیتنے والی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے، جو کہ یقینی طور پر خوشائند بات ہے، بہت بڑا انعام ہے. اور ان کھلاڑیوں میں 2-3 کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو آگے قومی ٹیم میں آ سکتے ہیں، جیسے ماضی میں آتے رہے ہیں. شاہین شاہ افریدی بھی آئے ہیں اور وہاب بھی آئے ہیں، بابر اعظم بھی آئے ہیں. کئی کھلاڑی انڈر-19 سے آگے آئے ہیں اور یہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے وہ بہت عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرے گی اور آنے والے وقتوں میں جو بڑے ٹورنامنٹ ہیں اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. اور آخر میں بات کرتے ہیں ہم جمی لائی، جو ایک میڈیا ٹائکون ہے. یہ ہانگ کانگ کے ایک معروف میڈیا ٹائکون ہیں اور کاروباری شخصیت ہیں اور بڑے جمہوریت نواز کارکن ہیں. وہ چین کی کمیونسٹ حکومت کے سخت ناقد ہیں اور ہانگ کانگ میں آزادی اظہار کے مضبوط حامی سمجھے جاتے ہیں. اور یہ گوانگزو چین میں پیدا ہوئے تھے اور 12 سال کی عمر میں بہتر مستقبل کی تلاش میں وہ چین سے غیر قانونی طور پر ہانگ کانگ پہنچے تھے اور ان کا تعلق ایک بڑے غریب گھرانے سے تھا. ابتدائی دنوں میں انہوں نے ایک کپڑے کی فیکٹری میں مزدوری کی اور بڑی محنت اور دیانتداری سے وہ ترقی کرتے چلے گئے. کاروباری سفر میں انہوں نے 1970 کی دہائی میں کپڑے کے کاروبار میں قدم رکھا اور 1981 میں گولڈ ٹینو کے نام سے کپڑوں کا ایک برانڈ متعارف کرایا جو ایشیا سمیت کئی ملکوں میں بڑا مقبول ہوا. بعد میں انہوں نے میڈیا کے شعبے کا رخ کیا. 1995 میں انہوں نے ایپل ڈیلی کے نام سے ایک اخبار نکالا
اور یہ اخبار جو ہے چین مخالف جمہوریت نواز اور بے باک صحافت کے لیے بڑا مشہور ہوا تھا۔ ایپل ڈیلی جلدی ہانگ کانگ کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبارات میں شامل ہوا۔ جیمی لائی کی ملکیت میں دیگر میگزین اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم بھی شامل تھے، جن سب کو نیکسٹ ڈیجیٹل کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی پر تنقید کرتے رہے، ہانگ کانگ میں آزادی اظہار اور جمہوری حقوق کے بڑے حامی تھے، اور انہوں نے 2014 کی جو امبریلا موومنٹ تھی اور 2019 کے جو جمہوریت نواز احتجاج تھے اس کی بڑی حمایت کی تھی۔ ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائیاں شروع ہو گئیں اور بیرونی طاقتوں سے انہوں نے روابط رکھے۔ ان پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ ریاست کے خلاف سازش کی اور غیر قانونی احتجاج کی حمایت کی، اور اگست 20 میں ان کو پہلی بار گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ اب کئی مقدمات میں تو انہیں قید کی سزائیں ہو چکی ہیں، جبکہ قومی سلامتی کے قانون کے تحت جو مقدمات ہیں اب بھی عالمی سطح پر متنازع سمجھے جاتے ہیں، اور 2021 میں ایپل ڈیلی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے جیمی لائی کی گرفتاری کو آزادی صحافت حملہ قرار دیا اور انہیں ایک ضمیر کا قیدی یعنی پرزنر آف کانشیس بھی کہا گیا۔ جیمی لائی قید کے باوجود اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے اور ان کو آزادی صحافت کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ کی بدلتی ہوئی تاریخ کا اہم کردار بھی ہیں، اور انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ ان پر جو سنگین الزامات ہیں وہ غیر ملکی قوتوں سے ملی بھگت ہیں۔ اور جیمی لائی نے خود تنہائی میں رہنے کا انتخاب کیا تھا، اور اسی دوران ان کا اپنے جو ایمان ہے وہ کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تعلق اور مضبوط ہوا ہے، اور وہ کئی گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے سکون کی تلاش میں گزارا، مگر وہ کہتے ہیں وہ انہیں کبھی ہاتھ نہ آیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جو یعنی دولت سے بھرپور آزاد نظام ہے، 1959 میں وہ ہانگ کانگ پہنچے تھے، تب یہ شہر برطانوی نو آبادی تھا۔ پھر انہیں کامیابیاں ملتی رہیں، آگے بڑھتے رہے۔ جیمی لائی کو بچپن میں پہلی بار جو ہے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ چاکلیٹ کا ایک ذائقہ جو ہے وہ انہیں ہانگ کانگ کی طرف کھینچ کر لایا۔ وہ چین کے ایک ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے ایک مسافر کا سامان اٹھایا، جس نے انہیں انعام کے طور پر ایک چاکلیٹ بھی دی۔ جیمی لائی نے جیسے ہی ایک ٹکڑا چکھا تو حیرت سے پوچھا کہ وہ کہاں سے ہیں؟ جواب ملا ہانگ کانگ۔ جیمی لائی نے کہا ہانگ کانگ ضرور جنت کی طرح ہوگی، کیونکہ میں نے ایسا ذائقہ کبھی بھی نہیں چکھا۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنی 2007 کی ایک دستاویزی فلم کال آف دی انٹرپرینور میں بیان کیا تھا۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کس طرح وہ اور ان کی بہنیں بار گھروں سے نکالے جاتے تھے، ان کی والدہ کو عوامی ہجوم کے سامنے کس طرح ذلیل کیا جاتا تھا جب وہ اپنے گھٹنوں کے بل بٹھا کر دیے جاتے اور تانوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ 20 برس کی عمر تک وہ ٹیکسٹائل فیکٹری کے مینیجر بن گئے تھے، اور اسٹاک مارکیٹ میں انہوں نے سرمایہ کاری سے بہت پیسہ کمایا، اور جو انہوں نے اپنی کمپنی کامٹیکس نیٹرز قائم کی اس وقت وہ صرف 27 برس کے تھے۔ جیمی لائی ایک پوری دنیا میں خاص طور پر انہوں نے لکھا کہ جی ایک سے زیادہ 9 آبادیاتی حکمرانی کے بعد ہانگ کانگ کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ مادر وطن کی آغوش میں واپس جا رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں مادر وطن سے محبت کرنی چاہیے اگر اس میں آزادی نہ ہو؟ یہ ان کا بڑا ایک اہم موقف تھا، اور جیمی لائی پوری دنیا میں ایک مثال بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے
جدوجہد جاری رکھی، اور اب ان پر جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ انہیں چائنا کی حکومت ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔